رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، لیکن کیا ہو جب یہ مہینہ آئے اور دل بوجھل ہو، جب ہر طرف روشنی ہو اور اپنے اندر اندھیرا محسوس ہو؟ آئیے آج شفا کے ایک ایسے ہی سفر پر چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے دل کے گہرے سے گہرے زخموں کو کیسے بھرتا ہے۔ جب دل ٹوٹا ہوا ہو تو رمضان واقعی بہت مختلف محسوس ہوتا ہے۔ ارد گرد سب لوگ اس مہینے کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر ایک عجیب سی تنہائی ہوتی ہے، درد کی ایک خاموش دنیا۔ جب باہر کی دنیا عبادتوں اور خوشیوں میں گونج رہی ہوتی ہے نا، تو اندر ایک خاموشی چھا جاتی ہے، ایک ایسی خاموشی جس میں صرف یادیں شور کرتی ہیں، وہ باتیں، وہ لمحے جو اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور یہ خاموشی یہ بہت بھاری ہوتی ہے کیونکہ یہ درد سے بھری ہے۔ جسم تو روزے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن روح سکون کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ ایک ایسا درد جو مقدس ترین راتوں میں بھی کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور اسی خاموشی میں بس سوال اٹھتے رہتے ہیں، کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور ابھی کیوں؟ اس مبارک مہینے میں کیوں؟ اس کیفیت کو، اس درد کو محسوس کرنا ضروری ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ چلیں اس خاموشی میں تھوڑا سا گہرا اتر کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس مہینے میں جو خوشیوں کے لیے بنایا گیا، دل میں اتنا غم کیسے سما سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ غم کسی ایسے شخص کا ہے جو چھوڑ کر چلا گیا، شاید کسی دھوکے کی ٹیس ہے جو روح میں اب تک باقی ہے، یا پھر کوئی ایسی محبت کھو گئی جو لگتا تھا کہ ہمیشہ رہے گی۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر اس درد میں کوئی گہرا مطلب چھپا ہو؟ کیا ہو اگر یہ دل کا ٹوٹنا بے مقصد نہ ہو؟ کیا ہو اگر یہ اسی کی طرف سے ایک پکار ہو؟ اور یہ سوچ ہمیں ایک بہت ہی طاقتور، زندگی بدل دینے والے نظریے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ خیال کہ دل اس کی مرضی کے بغیر نہیں ٹوٹا، کہ اس نے خود اس ٹوٹنے کی اجازت دی۔ جس نے اس دل کو بنایا، اسی نے اسے ٹوٹنے دیا۔ اپنی لامحدود حکمت اور اپنی بے پناہ رحمت میں اس نے اس کی اجازت دی، شاید ہمیں بچانے کے لیے، شاید ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے۔ اور اس گہرے درد کے بیچ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے بہت نرمی سے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ صرف ایک امید نہیں، یہ ایک خدائی وعدہ ہے۔ اس پر غور کریں، جس چیز کو اپنا سکون سمجھا جا رہا تھا، شاید وہی اللہ سے غافل کر رہی تھی۔ جسے اپنی زندگی کی ضمانت سمجھا، شاید وہی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جو اپنی تباہی محسوس ہوئی، ہو سکتا ہے وہی اصل میں نجات ہو۔ تو جب دل ٹوٹتا ہے تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے، ایک خالی جگہ، لیکن وہ ہمیں اس خلا کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ اس جگہ کو کیسے بھرا جائے، کسی ایسی چیز سے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس خالی پن کو سچی دعا سے بھر دیں، اپنا سارا درد، سارے آنسو اس کے سامنے رکھ دیں، اسے سجدوں سے بھر دیں اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر وہ سکون تلاش کریں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ اسے رات کی تنہائی میں سرگوشیوں سے بھر دیں جب وہ سننے کے لیے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک سچائی ہے جو شفا دیتی ہیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ وہ کبھی نہیں جاتا۔ لوگ مایوس کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں کرتا۔ اور جب ہم لوگوں سے امیدیں ہٹا کر صرف اس سے امید لگاتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درد سزا نہیں، یہ پاکیزگی ہے، یہ تزکیہ نفس ہے، ایک روحانی صفائی۔ یہ درد دل کو صاف کرتا ہے، دنیاوی محبتوں کی گرد ہٹاتا ہے، تاکہ اس میں صرف اسی کی محبت کی روشنی چمک سکے۔ اور یاد رکھیں، ہم اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ کے سب سے پیارے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام الحزن یعنی غم کا سال گزارا تھا۔ ان کا درد بہت گہرا تھا، لیکن اسی درد کے ذریعے اللہ نے انہیں بلند کیا۔ تو ہو سکتا ہے یہ درد بھی بلندی کا ایک راستہ ہو۔ یہ سب کچھ ہمیں شفا کے سفر کے آخری اور سب سے اہم قدم کی طرف لے جاتا ہے، مکمل طور پر خود کو حوالے کر دینا اور اس ذات پر بھروسہ کرنا جو ٹوٹے دلوں کو جوڑنا جانتی ہے۔ اس وعدے کو اپنے دل میں بسا لیں، اللہ کبھی بھی کچھ واپس نہیں لیتا،
جب تک کہ اس نے اس سے کچھ بہتر، کچھ عظیم دینے کا منصوبہ نہ بنایا ہو۔ اس کا دینا رحمت ہے اور اس کا روک لینا حکمت ہے۔ ایک دن آئے گا جب اس درد کو پلٹ کر دیکھا جائے گا اور ایک پرسکون مسکراہٹ آئے گی۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا کہ اس نے وہ نہیں دیا جس کے لیے گڑگڑا کر دعائیں مانگی گئی تھیں، کیونکہ اس نے کچھ بہت بہتر، بہت ہی بہتر سوچ رکھا تھا۔ اور کیا پتا، بس کیا پتا کہ یہی ٹوٹا ہوا دل جسے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، یہی درد جسے صبر سے سہا گیا، یہی جنت کے دروازے کھولنے کی وجہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو شفا اور سکون عطا فرمائے، آمین۔